ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایرے۔ تو ایرے ٹھیک ہے، تو لیٹس ڈیفائن ان ایرے۔ ڈیفینیشن ایرے کا کیا ہو سکتا ہے؟ ان ایرے is a group of consecutive memory location. So memory location with the same name and type. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لیٹس ٹیک این ایگزامپل۔ فار ایگزامپل میں ایک ایرے لکھتا ہوں لائک انٹیجر مارکس 5 اور 5 مارکس لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 اور 5، ٹھیک ہے، یہ میں نے 1 2 3 5 مارکس لکھے۔ تو ایرے اس ڈیفینیشن کے مطابق نیم ان سب کا ایک ہی نیم ہے، ٹائپ بھی ایک ہے، اور کنزیکیٹیو میموری لوکیشن۔ کنزیکیٹیو میموری لوکیشن مطلب ایک سے فار ایگزامپل ایک مارکس کا لوکیشن ہے 1، تو دوسرے جو ہمارے پاس مارکس ہے اس کا لوکیشن ہے 2۔ اس کو کہتے ہیں کنزیکیٹیو، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، اس کو کہتے ہیں کنزیکیٹیو۔ لیٹس سینٹیکس ایرے کا سینٹیکس لکھتے ہیں نا، سینٹیکس آف این ایرے، ٹھیک ہے۔ تو سینٹیکس آف ایرے کیا ہے؟ ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا ٹائپ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائر نیم ہو گیا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے اندر لینتھ، ٹھیک ہے، از ایکول ٹو، اور جو ویلیو ہم ان کو اسائن کرتے ہیں لسٹ آف ویلیوز، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ہے، یہ تو میں نے ایگزامپل سینٹیکس کا ایگزامپل وہ ایرے کا سینٹیکس لکھ لیا نا۔ اب دیکھتے ہیں ایرے انیشلائزیشن۔ ایرے انیشلائزیشن، تو ایرے انیشلائزیشن ہے کیا چیز؟ the process of assigning value to array elements، ٹھیک ہے، اور کس ٹائم میں؟ ایٹ دا ٹائم آف ایرے ڈکلریشن، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایرے انیشلائزیشن۔ فار ایگزامپل میں ایک ایرے لکھتا ہوں نا، ایک ایرے میں ہمارے پاس فار ایگزامپل 5 ویلیو ہیں، ٹھیک ہے، 70 ہو گیا، 54 82 96 49، ٹھیک ہے، 0 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔
یہ ہمارے پاس ایک ایرے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں انڈیکس آف ایچ ایلیمنٹ۔ اب ہم ایلیمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایلیمنٹ ہم کہتے ہیں the memory location in the array is known as memory locations. Memory location are known as element. ٹھیک ہے، اب ہم نے انڈیکس بھی لکھا نا، تو ایچ ایلیمنٹ in the array with reference to its position of a location. In the array کیا مطلب ہو گیا؟ ایچ ایلیمنٹ ان دا array is accessed with reference. اگر پر ایگزامپل اگر یہ ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس array میں، پر ایگزامپل ہم نے یہ جو 5 میموری لوکیشن ڈیفائن کی، اس کو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ اس ایلیمنٹ کو ہم کس طرح ایکسیس کرتے ہیں؟ اس کے انڈیکس کی تھرو، اس کی لوکیشن، وہ جو پوزیشن آف لوکیشن کی تھرو۔ اس پوزیشن آف لوکیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈیکس۔ اس کو کہتے ہیں انڈیکس، اس کو کہتے ہیں انڈیکس۔ پر ایگزامپل لیٹس ٹیک این ایگزامپل، پر ایگزامپل ہمارے پاس انٹیجر مارکس 5 اور مارکس ہے کیا مارکس ہے 70 54 82 96 and 49۔ اگر ہم اس کو ایکسس کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ کون سی لوکیشن پر ہے؟ 0 پر۔ تو اس ایلیمنٹ کو ہم اس کی پوزیشن آف لوکیشن کا کیا پوزیشن ہے، اس کی تھرو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسس کر سکتے ہیں۔ لیٹس ڈسکس دا ایڈوانٹیجز آف ایرے۔ ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ تو پہلے نمبر پر جو ایڈوانٹیجز ہے کہ ایرے کیا کرتا ہے؟ لارج نمبر سٹور کر سکتا ہے ود اے سنگل نیم۔ سنگل نیم کی تھرو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ لارج نمبر آف values. So an array can store a large number of values with a single name. So دوسری کیا ہے؟ array are used to process many values easily and quickly. ٹھیک ہے، so the value stored in array can be sorted easily. وہ جو پہلا ایڈوانٹیج تھا وہ دوسرے نمبر پر وہی ہے۔ سو اب ہمارے پاس سرچ پروسیس جو ہے ایرے میں وہ بھی ایزی ہے۔ پر ایگزامپل ایک ایلیمنٹ کو ہم ایکسس کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی اس کی لوکیشن انٹر کر کے ایکسس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ایک پروگرام لکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایرے کیا چیزیں. لیٹس رائٹ ان پروگرام ہیش انکلوڈ آئیو اسٹریم. ٹھیک ہے مین باڈی سٹارٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ایرے ہے جو انٹیجر ہے اور اسے ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے نا. تو میموری لوکیشن اب اس کو دیکھ لیں. نیم اس کا ARR ہے مطلب ایرے شو کرتا ہے اور اس میں ایلیمنٹ کتنے ہیں 5 ہے اور لوکیشن ہمارے پاس 0 to 5 ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں اس لوکیشن میں ویلیو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ انٹر 5 انٹیجر. ٹھیک ہے ہم نے 5 انٹیجر انٹر کر لیے. ٹھیک ہے اب ہم لکھتے ہیں CN. تو جو ہمارے پاس پہلا میموری لوکیشن ہے وہ 0. ٹھیک ہے دوسری میموری لوکیشن ہمارے پاس کیا ہے 1. ٹھیک ہے تیسری میموری لوکیشن 2. چوتھی میموری لوکیشن. ٹھیک ہے یہ ہو گئے. اب یہ 5 ایلیمنٹس ہم ایرے میں ڈال دیتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ویلیو انٹر ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈسپلے کریں. اب یہ ہم ایک ویلیو ڈسپلے کریں گے. ٹھیک ہے اگر ہم ایک ساتھ تو اس کے لیے ہم لوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ایزیلی کر سکتا ہے. اس کا بھی ایک ایگزامپل ہم اس میں ڈال لیں گے نا. ٹھیک ہے تو اب ہم اس سارے ویلیو کو ڈسپلے کرتے ہیں. اب ہم دوسری ویلیو ایرے کی ڈسپلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے اور سو آن کہاں تک چار تک. ٹھیک ہے اب لوپ اینڈ ہو گئے. تو اس کی جو ہمارے پاس جو ویلیو ہم نے CN کیے ہوئے تھے اب ہم سی آؤٹ کر رہے ہیں جتنی بھی ویلیو. اب اس کے لیے ہم لوپ اپلائی کریں گے. تو لوپ کس طرح اپلائی کریں گے. تو لوپ اپلائی کرنے کے لیے ہم پروگرام لکھتے ہیں. ڈائریکٹ مین باڈی سے سٹارٹ کرتے ہیں void main. ٹھیک ہے ہم نے ایک ایرے ڈیفائن کیا وہی ایرے ڈیفائن کیا. ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ہم لوپ اپلائی کرتے ہیں. تو ہم فار لوپ اپلائی کرتے ہیں. فار لوپ میں پہلے انیشلائزیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جتنے ٹائم ہم نے لوپ رن کرنا ہوتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے. اور تیسرے میں ہم نے انکریمنٹ اور یا ڈیکریمنٹ. ٹھیک ہے تو ہم سی آؤٹ انٹر این انٹیجر. ٹھیک ہے اب ہم سین کریں گے تو یہ لوپ چلتا رہے گا جب تک ہم 5 ایلیمنٹ سٹور نہ کر لیں. ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے سی آؤٹ the values are. ٹھیک ہے ڈائریکٹلی اینڈ کر لیں گے. اس کے لیے بھی ہم
فور لوپ استعمال کریں گے، انیشلائزیشن، ریپیٹیشن اینڈ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ، ٹھیک ہے. تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے لیے یہ بریکٹ لگانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اینڈ ہو گیا. تو اس پروگرام کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر پروگرام میں ہم لوپ ایرے کے لیے استعمال کرتے تاکہ جو ہمارے پاس بار بار ایک چیز لکھنا نہ پڑے اور ڈائریکٹ لوپ چلتا رہے. اب ہم 2D ایرے، ٹھیک ہے. تو 2D ایرے کے لیے ہم کیا کریں گے، ڈیٹا ٹائپ، ٹھیک ہے، DT ڈیٹا ٹائپ، آئیڈینٹیفائر، ٹھیک ہے، اور وہی لیکن 2 ڈائمینشن، روز اور کالم، ٹھیک ہے. یہ سینٹیکس ہے 2D ایرے کا، ٹھیک ہے. تو ورک کس طرح کرے گا، جس طرح ہم نے سنگل ڈائمینشن میں اب ڈبل ڈائمینشن میں، ٹھیک ہے، کس طرح کریں گے 2 ڈائمینشن میں. یہ ورک کس طرح کرتا ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایرے ہے تو 0 1 2 0 1 2 3، تو 0 1 0 0 0 1 0 2، ٹھیک ہے، 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 2 ڈائمینشن ایرے کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کوئی ویلیو لائک ایرے 0 0 لوکیشن پر سٹور کی ہوئی ہے، وہ ہے 10. تو اس کی ایکسس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، 0 0، ٹھیک ہے. تو 2 ڈائمینشن ایرے اس طرح ورک کرتا ہے. اب اگر ہمارے پاس ایک ایرے ہے 3 4، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے، اس میں ہمارے پاس روز کتنے ہیں، 3، کالم کتنے ہیں، 4، ٹھیک ہے. تو یہ ورک کس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے. یہ فار ایگزامپل ہو گیا 3 روز، ٹھیک ہے، اور 4 کالم، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس 0 1 2 3 0 1 2. اب ہم اس کو انیشلائز کرتے ہیں ایرے 3 and 4 کو. تو پھر اس کو انیشلائز کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے. تو پہلے ہمارے پاس جو یہ پورشن ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو پہلا رو ہے اور کالم ہے، تو پہلے رو میں ہمارے پاس 12 آئے گا، ٹھیک ہے. دوسری کالم میں ہمارے پاس 5 آئے گا، ٹھیک ہے. پہلے رو کی دوسری کالم میں، اور پہلے رو کی تیسری کالم میں ہمارے پاس، اور چوتھی کالم میں یہ. تو اس کو ہم ویلیو کس طرح دیں گے، پہلے میں 12 5 22 اور 84، ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے، ہمارے پاس جتنے روز ہے یہ کالم وائز، ٹھیک ہے، اور جتنے روز ہے، اب ہم دوسری رو میں ویلیو ڈالیں گے، ٹھیک ہے. تو دوسری رو میں ہم نے
9559. ٹھیک ہے، تو دوسرے روز میں ہم نے 95 3 41 اینڈ 59. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دوسرے رو میں ڈال دیے ویلیو. ٹھیک ہے، اب ہم تیسرے رو کو فل اپ کرنے جا رہے ہیں. 77 6 53 اور 62. ٹھیک ہے، اب ہم لوپ اینڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس 77 6 53 اور 62. تو اس طرح 2 ڈائمینشن ایرے ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے، ہمارے پاس 3 روز تھے اور 4 کالم تھے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 0 0 0. ٹھیک ہے، 0 1 0 2 0 3. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس 1 0. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب رو ہے، سیکنڈ رو ہے، کالم فرسٹ ہے، تو 1 2 اینڈ 1 3. ٹھیک ہے، اب تھرڈ رو ہے، 2 2 0 2 1 2 2 اینڈ 2 3. تو 0 1 2 3 0 1 2. ٹھیک ہے، تو اس میں ویلیو اسی طریقے سے ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو 2 ڈائمینشن ایرے اس طرح ورک کرتا ہے.